میں ہوں مظفر بھٹی اور اس وقت موجود ہوں ایشیا کے سب سے بڑے بازار ٹینچ باٹا میں۔ بجٹ 2024 کی آمد ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم بات کرتے ہیں مرکزی انجمن تاجران ٹینچ باٹا کے سینئر وائس پریزیڈنٹ راجہ بابر سے۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ راجہ بابر صاحب، آپ بتائیے گا کہ بجٹ 2024 اور 25 کی آمد ہے، اس سلسلے میں آپ کس طرح کا بجٹ چاہتے ہیں جو بالخصوص تاجر برادری کے لیے، اور تاجر برادری کے جب مفاد میں ہوگا بجٹ تو ظاہر ہے کہ وہ پوری عوام کے لیے ہوگا۔ صرف تاجر برادری کے مفادات کی بات نہیں ہے، ہم پوری عوام کی بات کریں گے نا، جو عوام کی مفادات کی خاطر ہو۔ یقین کریں بھٹی صاحب، میں نے ابھی آپ کے آنے سے کوئی چند منٹ پہلے ایک اپنے گروپ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں عارف گجر صاحب لاہور ڈسٹرکٹ کے جناب والا پریزیڈنٹ ہیں، ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو اشیاء کھانے پینے کی دالوں کے ریٹ میں نے سن کے حیران رہ گیا ہوں کہ یک دم انہوں نے 30 40 50 روپے فی کے جی کے ریٹ بڑھے ہیں۔ تو توقع تو یہی رکھتی ہے عوام کے یار جو بھی حکومت آئی ہے کو ریلیف دے گی، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ پیچھے 3 سال چلے جائیں جہاں پٹرول کی قیمت 150 روپے تھی، کھانے پینے کی اشیاء کی وہ سستی تھی، یک دم سے 2 گنا قیمتیں بڑھ گئیں۔ اللہ کرے ان حکمرانوں کو کہ ان عوام کے لیے کچھ سوچیں کہ یہ بجٹ جو ہے نا غریبوں کے لیے بنائیں، نہ کہ امیروں کے لیے۔ جی راجہ صاحب، آپ جو مہنگائی کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، اس میں آپ اگر یہ بات کرتے ہیں، ابھی چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 3 اقدامات جو ہے نا وہ کیے ہیں، احکامات جاری کیے ہیں 3۔ سب سے پہلے انہوں نے روٹی میں کمی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد ڈبل روٹی کی بات کی، اور اس کے بعد جو ہے نا پنجاب حکومت کی طرف سے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کی بات آئی سامنے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس پر عمل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیا جا رہا، عمل نہیں ہو رہا۔ تو کیا یہ آپ باقی جو مہنگائی ہے اس سلسلے میں بھی یہی صورتحال ہے؟ بھٹی صاحب، اگر میں حقیقت کی بات کروں نا، آپ بھی اس کینٹ ایریے کے رہائشی ہیں، آپ کو بخوبی علم ہے، میں نے خود جا کے وزٹ کر کے دیکھا ہے کہ 16 روپے روٹی کا دعویٰ کیا گیا جی کہ ملے گی، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں جو کسانوں کے ساتھ حال کیا گیا گندم کا، ان کی گندم نہیں خریدی گئی، اور وہ تندور والوں سے جا کے پوچھیں، جو ہوٹل مالکان ہیں ان سے گیس کے بارے میں پوچھیں، مین چیزوں کی اگر ریلیف وہ دیں گے نا تو میرا خیال ہے روٹی سستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آٹومیٹکلی چیزیں نیچے خود آ جائیں گی۔ گیس کی بات میں اور بجلی کی بات میں مین یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا، پٹرول، گیس اور بجلی، ان پہ عمل درآمد کرا دینا تو میرا خیال ہے روٹی 16 روپے لیں گے تو بجلی کے بل کہاں سے دیں گے لوگ؟ گھریلو یہ دیکھیں، گیس کے بل دیکھیں، پٹرول کے دیکھیں کہاں پہ ہے۔ صرف 16 روپے روٹی کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، وہ تو تندور ملکان سے جا کے پوچھے نا جو 16 روپے روٹی دے رہے ہیں انہیں کیا مل رہا ہے۔ آپ یکساں لے کے چلے نا، صرف ایک طرف نہیں کہ 16 روپے روٹی دلوا دی تو عوام کا فائدہ ہو گیا جی۔ عوام چیخ رہی ہے بجلی کے بلوں پہ، عوام چیخ رہی ہے پٹرول پہ، عوام چیخ رہی ہے جو موجودہ گیس کے بل ہیں ان پہ۔ ہمارا تو وہ بس کی رہتی ہے بازار میں لیڈیز کا آنا، اور اس کینٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے وہ بس کی ہے کہ وہ لوگ کتنے مجبور ہو گئے ہیں۔ اور میں یقین کریں ابھی جو قیمتیں اشیاء بڑھی ہیں، ہمارے تو تمام یونین کے جتنے بھی گروپ بنے ہوئے ہیں ان سے ریلیٹڈ رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کتنی بڑا ریلیف دیں گے یہ۔ اللہ کرے جو ان کے دعوے ہیں ان پہ عمل درآمد بھی ہو۔ جی راجہ بابر صاحب، آپ بقرعید جو ہے نا وہ آ رہی ہے، تو اس سلسلے میں کیا مزید قیمتیں بڑھیں گی یا کہ کنٹرول رہے گا؟ قیمتیں کہاں بھٹی صاحب، قیمتوں کا یہ عالم ہے جی کہ آپ سنیں گے نا کہ جو لوگ قربانی کرتے تھے اپنا خود سے، بیل ہو گیا، دمبا ہو گیا، بکرا، جو بھی قربانی کرتے تھے، اب وہ حصوں پہ آ گئے۔ جو حصے والے تھے ان کی اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکیں، کاروباری حالات ہی نہیں ہے لوگوں کے۔ کاروبار اچھا ہوگا تو یہ سب معاملات چلیں گے نا۔ ہم خود تاجر ہیں، صبح سے بیٹھے ہیں، یقین کر آپ پورا بازار ایشیا کا سب سے بڑا بازار ہے، آپ وزٹ کر کے دیکھیں، سب بندوں کی رائے لیں۔ یہ نہیں کہ ہم عہدیداران ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں، عام پبلک سے پوچھ کے دیکھیں وہ کہ کس چیز سے خوش ہے، حکومتی احکامات سے کن چیز سے خوش ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ عوام کے حق میں کوئی بجٹ ریلیف دیں گے۔
जी हाँ, राज साहब ये बताइएगा कि हुकूमती दावे जो हैं कि हमने बहुत महंगाई पे न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि इतना हम रिलीफ दे रहे हैं कि आवाम जो है अब वो चाहती है कि जहाँ पर आज हमें ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, ये 4 साल पहले आनी चाहिए थी। ये तो सबको पता है जी। अब मैं ये तो मुतनाज़िब बयान हो जाएगा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बखूबी इन लोगों को इल्म है हुकूमत के बारे में। अब आपने बजट के हवाले से बात की थी तो मैं उस हवाले से बात करूँगा। अब अगर आपने सवाल हुकूमती सतह पे कर दिया ना जी, बंदा वही उस पर अमल दरामद करे जो हक पे आए, जो आवाम की वोट पे आए। आप समझ रहे हैं बखूबी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो आवाम के दर्द को जान सकेगा। जो खुद साख्ता फार्म 47 से आए हैं वो कभी भी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ वो कभी भी नहीं देंगे। और सिर्फ अपनी हुकूमत सिर्फ मारूसियत की सियासत करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन आवाम के लिए वो बेहतर नहीं। अगर आप 75 सालों की हिस्ट्री देख लेना जी, 75 सालों में क्या हुआ इस मुल्क के लिए। ये 2 ख़ानदान चलते आ रहे हैं ना, क्या किया इन्होंने पाकिस्तान के लिए। कौमें सड़कों से पुल बनाने से सवाल ही नहीं पैदा होता बनती, कौमें बनती हैं से तालीम से। जब आप ये बेहतर करेंगे और लॉ एंड आर्डर से ये चीज़ें बेहतर होंगी तो कौमें बनेंगी। कौमें कतन नहीं सड़क बनने से दावे करते हैं सड़कें बना दीजिए, पुल बना दिए, इन चीज़ों से नहीं बनती। आवाम की खातर सोचें, आवाम के लिए सोचें। और जो आवाम के लिए सोचने वाले हैं वो आपको खूब ही पता है वो कहाँ बैठे हुए हैं। राजा बाबर का ये कहना है, जो सीनियर प्रेसिडेंट हैं मरकज़ी यानी बने ताजरान टैंच बाटा के, इन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया है कि कौमें अगर कौम बनाना है तो कौम बनाने के लिए रोड सड़कें या पुलें बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए लॉ एंड आर्डर चाहिए, उनके लिए सेहत का चाहिए, उनके लिए तालीम चाहिए। मुज़फ़्फ़र भट्टी, मान टीवी, टैंच बाटा, रावलपिंडी।